حضرت حضرت عائشہ خود اس کی راوی ہیں، اور جیسا کہ بتا روایتوں میں آتا ہے، ان کی والدہ راوی ہیں ام رومان، اور حضرت عائشہ سے ابن شہاب زہری نے بھی روایت کیا ہے، اور ابو اسامہ نے بھی روایت کی ہے۔ ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ کی روایت بخاری میں ہے، مسلم میں نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ان روایتوں میں زہری اور ابو اسامہ دونوں کی روایتوں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں اور کچھ الگ الگ ہیں، یعنی اگر ایک کے یہاں اس کا ذکر ہے تو دوسرے کے یہاں نہیں ہے، اور کچھ چیزیں متضاد بھی ہیں۔ تو اس اختلاف پر تھوڑی سی گفتگو آج ہم کریں گے۔ زہری کی یعنی ابن شہاب زہری کی داستان کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے متعلق بہتان کی خبر تقریباً 1 ماہ بعد ہوئی تھی، جب بخار اتر گیا تھا، اور رات کو مستح کی ماں کے ساتھ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر جنگل سے گھر کی طرف آ رہی تھی، تو اس وقت گویا ان کو اپنے متعلق بہتان کی خبر ہوئی۔ کب ہوئی؟ یعنی زہری یہ کہتے ہیں، ابن شہاب زہری کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ مستح کی ماں، مستح صحابی مخلص صحابی ہیں، ان کی ماں کے ساتھ جنگل کو قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، بخار اتر جانے کے بعد 1 مہینے کے بعد، اور قضائے حاجت سے فارغ ہو کر ان کے ساتھ آ رہی تھی۔ اس وقت مستح کی ماں نے مستح کو برا بھلا کہا تھا، جس پر حضرت عائشہ نے ٹوکا تھا کہ کیوں ان کو برا بھلا کہتی ہیں آپ، وہ مہاجر مسلمان ہیں، جنگ بدر میں شریک رہے ہیں۔ تو ان کی ماں نے کہا تھا کہ وہ اسی لائق ہی ہے اسے کوسا جائے، وہ بھی یعنی تمہارے متعلق جو بات چل رہی ہے اس میں وہ شامل ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ کیا بات؟ تو یہ واپسی میں گویا حضرت عائشہ کو اس کی خبر ہوئی۔ ابو اسامہ جو اس کو بیان کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ مستح کی ماہی نے ان کو بتایا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ قضائے حاجت سے پہلے ہی حضرت عائشہ کو مستح کی ماں نے یہ اطلاع دے دی تھی، یہ بات بتا دی۔ اس کے سنتے ہی ان کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا تھا، اور حاجت جو بشری حاجت ہوتی ہے جس کو پورا کرنے کی اس کے لیے گئی تھی، وہ اس حاجت کا احساس ہی ختم ہو گیا، ویسے ہی واپس آ گئیں، اور گویا کہ پھر بخار چڑھ گیا۔ یہ تو یہ اختلاف ہوا کہ ایک میں یہ ہے کہ قضائے حاجت کے بعد واپس آ رہی تھی، اور ایک دوسری میں ہے کہ قضائے حاجت سے پہلے ہی بتا دیا، اور قضائے حاجت گویا ہوئی نہیں نا، بلکہ اس کا احساس ہی ختم ہو گیا، ویسے ہی واپس آ گئی، حالت خراب ہو گئی۔ یہ قضائے حاجت کے بعد یا قضائے حاجت سے پہلے ان کو خبر ہوئی، اس کے متعلق یہ ہے۔ ایک اور اختلاف اس طرح کا ہے کہ ابو اسامہ جو اس کے راوی ہیں، ان کی روایت میں تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر بھرے مجمع میں
اس واقعے کا ذکر کیا تھا، اور جواب میں سعد بن معاذ نے بہتان لگانے والوں کو قتل کر ڈالنے کی اجازت مانگی تھی۔ اس کے بعد خزرج کے ایک شخص نے ان کی بات کا جواب دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں مسجد میں ہنگامہ ہو گیا تھا۔ بنی اوس اور بنی خزرج، اس کے افراد ایک دوسرے سے لڑنے اور مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت عائشہ اپنے گھر ہی میں تھی، اور حضرت عائشہ کا گھر مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا تھا۔ جو لوگ گئے ہوں گے انہیں معلوم ہے کہ مسجد، اس وقت کی جو پرانی مسجد ہے، وہ بالکل سے تھوڑی سی ہے، اور اس سے بالکل ملا ہوا حضور کا روضہ ہے جہاں آپ کی خبر ہے، وہی حضرت عائشہ کا گھر تھا، بالکل مسجد سے متصل۔ تو مسجد میں شور ہنگامہ ہوا، مرنے مارنے پر لوگ گویا آمادہ ہو گئے، لیکن حضرت عائشہ کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ مسجد میں شور کیسا ہو رہا ہے، کس بات پر لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ یہ بات ذرا غور کرنے کی ہے کہ حضرت عائشہ کا گھر بالکل بغل میں ہے اور شور ہو رہا ہے، لازماً ان کے کان میں شور کی آواز پہنچے گی، اور ان کو جو ہے کیا بات ہے اس کی یعنی اس کو جاننے کے لیے ان کے اندر تجسس پیدا ہوگا، لیکن ایسا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت عائشہ اپنے گھر ہی میں تھی، ابو اسامہ کی روایت کے مطابق۔ اور پھر ابو اسامہ کہتے ہیں آگے کہ اسی دن شام کو مستح کی ماں سے حضرت عائشہ نے یہ خبر سنی تھی۔ اسی دن شام کو، عصر کے بعد اس ہنگامہ ہوا ہے، اور اسی دن رات میں حضرت عائشہ کو مستح کی ماں سے یہ خبر ملی۔ لیکن زہری کی جو ہے، ابن شہاب زہری کی روایت میں ہے کہ جب حضرت عائشہ مستح کی ماں سے خبر سن کر یعنی پریشان ہوئی، تو آپ سے اجازت لے کر اپنے والدین کے یہاں چلی آئیں صورتحال کی تحقیق کرنے کے لیے۔ تو دوسرے دن مسجد میں آپ نے لوگوں سے اس کا ذکر کیا، اور سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ یعنی زہری کی روایت کے مطابق اس وقت عائشہ اپنے گھر میں نہ تھی، بلکہ اپنے والدین کے یہاں تھی۔ دونوں کا اختلاف سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ یعنی ابو اسامہ کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ اپنے گھر میں ہیں، اور عصر کے وقت جو ہے یہ ہنگامہ مسجد میں ہو رہا، یعنی اپنے گھر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، اور وہاں عصر مسجد میں ہنگامہ ہو رہا ہے، متصل مسجد ہے۔ اور اس کے بعد رات میں اسی دن شام کو جو ہے مستح کی ماں سے خبر ان کو ملتی ہے، اور پھر آگے کی بات۔ لیکن زہری کی روایت اس کے برعکس یہ کہتی ہے کہ حضرت عائشہ مستح کی ماں سے یہ خبر سن کر حضور سے اجازت لے کر اپنے والدین کے یہاں چلی آئی تھی۔ پھر دوسرے دن مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس بات کا ذکر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کے درمیان گویا سخت کلامی ہوئی تھی، اور ہنگامہ ہوا تھا مسجد میں، دونوں طرف کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو ابن شہاب زہری کے مطابق حضرت عائشہ اس وقت حضور کے یہاں نہیں تھی، بلکہ اپنے والدین کے یہاں۔ یہ کہنے میں تو بہت معمولی چیز ہے۔ تیسری روایت جو ہے ام رومان، حضرت عائشہ کی والدہ سے جو تیسری روایت ہے، اس میں یہ بات ہے کہ حضرت حضرت ام رومان، حضرت عائشہ کی ماں، اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئی ہوئی تھی۔ عائشہ کی امی جان
حضرت عائشہ کے یہاں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی ہوئی تھی. اتنے میں ایک انصاری عورت آئی, آ کر اپنے بیٹے کو برا بھلا کہنے لگی. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیوں برا بھلا کہتی ہو؟ اس نے کہا کہ وہ کمبخت بھی اس بات کے پھیلانے والوں میں شامل ہو گیا ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا کس بات کو پھیلانے میں؟ تب انصاریہ نے بتایا کہ وہ بہتان کی بات بتائی حضرت عائشہ کو. اسے سننے کے بعد عائشہ نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں. پھر پوچھا میرے والد ابو بکر کو بھی معلوم ہو گئی ہے؟ اس نے بتایا کہ ہاں انہیں بھی معلوم ہو گئی. یہ سنتے ہی حضرت عائشہ بے ہوش ہو کر گر گئیں. اس روایت کے مطابق حضرت عائشہ کو یہ خبر حضور کے گھر میں ہی اپنی ماں کے سامنے ایک انصاری عورت سے معلوم ہوئی تھی. دیکھ رہے ہیں, 3 اختلاف ہو گیا اسی میں. ایک روایت کے مطابق جب قضائے حاجت کے لیے گئی تھیں, واپس ہو رہی تھیں, تو انہیں گویا خبر ہوئی. اور دوسری روایت کے مطابق جو ہے وہ جس وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس کا ذکر کیا تھا تو اس وقت تو ان کو خبر نہیں ہوئی. ابو اسامہ کی روایت کے مطابق مستہ کی ماں سے حضرت عائشہ نے یہ خبر سنی تھی, ہو گئی بات. لیکن زہری یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ مستہ کی ماں سے خبر سن کر آپ سے اجازت لے کر اپنے والدین کے یہاں چلی گئی تھی, اور دوسرے روز مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تھا اور وہاں یہ تلخ کلامی ہوئی تھی. پہلے میں ہے کہ اسی روز یہ جس روز تلخ کلامی ہوئی اسی روز میں وہ خبر ہوئی. اس تیسری میں یہ بات ہے کہ یہ خبر ان کو ایک انصاری عورت نے ان کے گھر میں دی. اس وقت ان کی والدہ وہاں موجود تھیں اور وہ سن کر بے ہوش ہو گئی. تینوں روایتوں کا جو یہ اختلاف ہے یہ کیا کیسے حل ہوگا؟ یہ اختلاف خود اس قصے کے غلط ہونے کی دلیل ہے. پھر ابن شہاب زہری کی داستان میں ہے کہ حضرت عائشہ والدین کے گھر پہنچی تو والدہ سے دریافت کیا, انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے, یہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو حضرت عائشہ کی اماں نے کہا کہ بیٹی غم مت کرو, یہ تیری سوکنوں کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. سوکنیں ایسی ہی ہوتی ہیں, ان کا جلاپا بہت سخت ہوتا ہے. جب وہ دیکھتی ہیں کوئی عورت اپنی خوبی سیرت کی خوبی کی وجہ سے, صورت کی خوبی کی وجہ سے اپنے شوہر کو محبوب ہے تو وہ اس کے خلاف لگ جاتی ہیں. پریشان مت کرو, اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی شکل پیدا کرے گا. لیکن حضرت عائشہ کے اوپر ماں کی اس تسلی کا کوئی اثر نہیں ہوا. پوری رات اور پھر اگلا دن مسلسل رونے میں اور آہ و بکا میں کٹ گیا. غم کسی طرح سے ہلکا ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. اگلے دن عصر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے. اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر گھر تشریف لائے. حضرت عائشہ کے پاس ان کے والدین موجود تھے. ایک انصاری عورت بھی تھی, آ گئی, وہ بھی بیٹھ گئی, وہ بھی رو رہی تھی. پورے 1 مہینے میں آج پہلی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے. یہ زہری کی داستان کے مطابق میں بول رہا ہوں. اور بہت نرمی سے فرمایا کہ عائشہ تمہارے متعلق ایسا ایسا سنا گیا ہے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, غلطی ہو جائے تو توبہ اور استغفار سے اس کی تلافی کرنی چاہیے.
تم سے بھی اگر غلطی ہو گئی ہو تو توبہ اور استغفار کرو۔ یہ سن کر ام المومنین کے آنسو خشک ہو گئے اور نہایت عمدگی کے ساتھ اپنی برات کا اظہار کیا۔ کہا کہ آپ لوگوں کے دل میں ایک بات بیٹھ چکی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو آپ لوگ اسے مانیں گے نہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، لیکن آپ لوگ مانیں گے نہیں۔ اور اگر میں جھوٹ بول دوں اور یہ کہوں کہ ہاں مجھ سے قصور ہوا ہے، اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے قصور نہیں ہوا، تو اس کو آپ لوگ مان لیں۔ تو میں وہی جواب میں کہتی ہوں جو یوسف کے والد نے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا جب ان پر چوری کا الزام لگا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیا تھا، اور جواب دینے کے بعد سے کیونکہ بہت زیادہ کمزوری اور نقاہت تھی، حضرت عائشہ نے منہ پھیر کر گویا حضرت عائشہ منہ پھیر کر بستر پر لیٹ گئی۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نور کی آیات ان الذین جاؤوا بالافک سے لے کر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم تک، یعنی 10 آیت دوسرا رکوع جو ہے یہ نازل ہوئی۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے خلاف برپا کیے ہوئے اس طوفان کو افک اور بہتان عظیم بتایا ہے۔ تو زہری کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ اپنے والدین اور کے گھر تھیں، والدین اور ایک انصاری عورت کی موجودگی میں حضرت ابو بکر کے گھر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے کہاں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ حضرت ابو بکر کے گھر میں ہوئی ہیں۔ ایک حضرت ابو بکر یعنی بھی موجود ہیں، ام رومان بھی، ان کی اہلیہ بھی موجود ہے، اور ایک انصاری عورت بھی موجود ہے، حضرت عائشہ ہیں۔ ان سب کے سامنے یہ آیتیں اتری ہیں۔ اب دوسری روایت ابو اسامہ کی سنیے، اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ اپنے والد کے یہاں پہنچیں حضور سے اجازت لے کر، تو حضرت ابوبکر نے انہیں کہا وہ فوراً واپس جاؤ، سخت تاکید حضور کے پاس گھر جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھر سے حضور کے یہاں واپس آ گئیں۔ دوسرے دن صبح کو حضرت ابوبکر اور ان کی اہلیہ ام رومان دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور شام تک وہیں رہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ نبی حضرت عائشہ کا رنج، ان کی پریشانی گویا اس سے ان کا بہت برا حال ہو رہا تھا۔ ایک طرف سے حضرت ابوبکر نے ان کو تھام رکھا تھا، دوسری طرف سے ان کی ماں نے ان کو تھاما تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے پوچھ گچھ کی، نصیحت کی۔ اسی وقت ایک انصاری عورت بھی آ کر دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا الا تستحی من هذه المرأة فتذکر شیئا، آپ کو اس عورت کے سامنے کچھ کہنے سے حجاب نہیں محسوس ہوتا؟ اس کے بعد حضرت عائشہ نے پوری طاقت کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں اپنی برات کا اظہار کیا، جیسا کہ زہری کی روایت میں اوپر ہم بیان کر چکے ہیں، ہے نا۔ پھر کیا ہوا؟ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے خوش ہو کر فرمایا ابشری یا عائشہ فقد انزل اللہ براءتک۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ابو اسامہ کی روایت کے مطابق یہ آیات خود حضور کے گھر میں اتری ہیں، حضور کے گھر میں نازل ہو رہی ہیں، اور حضرت عائشہ وہاں موجود ہیں، حضرت ابوبکر اور ان کی امی اہلیہ ام رومان بھی موجود ہیں۔ حضور کے گھر میں یہ آیتیں اتر رہی ہیں۔ اوپر
ابن شہاب زہری کی جو روایت ہے اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ یہ اپنی ماں کے اپنے ابو کے گھر چلی گئی تھی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، عائشہ کو سمجھایا ہے اور عائشہ نے اپنی برات کا اظہار کیا ہے، اور گویا اسی وقت یکایک حضور پر ابو بکر کے گھر میں آیتیں اتری ہیں۔ اور ابو اسامہ کی روایت میں یہ ہے کہ یہ آیتیں حضور کے گھر میں حضرت ابو بکر اور ام رومان کی موجودگی میں اتری ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا، لیکن خود حضرت عائشہ کی والدہ سے جو روایت مذکور ہے اس میں یہ ہے کہ انصاری عورت سے بہتان کی خبر سن کر حضرت عائشہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، ہوش آیا تو انہیں سخت جاڑا بخار چڑھا ہوا تھا، تو ان کی والدہ ام رومان نے انہیں لحاف وغیرہ اڑا دیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کیا حال ہے نا؟ تو ام رومان نے یعنی ان کی والدہ نے کہا کہ جاڑا بخار چڑھا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا شاید انہیں وہ بات معلوم ہو گئی ہے، اس کا صدمہ ہے۔ یہ سن کر عائشہ اٹھ بیٹھی اور اسی انداز سے اپنی برات کا اظہار کیا جیسا کہ اس کے پہلے ابن شہاب زہری اور ابو اسامہ کی روایت میں مذکور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عائشہ کی بات، ان کی اپنی برات کی بات سن کر باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر کے ساتھ واپس آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ام المومنین حضرت عائشہ کی بے گناہی کی صراحت آ جانے کی بشارت دی۔ اس روایت کے مطابق یہ آیات حضرت عائشہ اور ان کی ماں ام رومان کے سامنے نہیں اتری ہیں، بلکہ گھر سے باہر نازل ہوئی۔ ایک روایت میں کے مطابق یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر کے گھر میں یہ آیتیں نازل ہوئی، دوسری روایت کے مطابق یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نازل ہوئی، تیسری روایت کے مطابق یہ ہوا کہ یہ آیتیں گویا گھر سے باہر جو ہے نازل ہوئی ہیں۔ تو سوچئے کہ یہ جو تضاد ہے تینوں مضمونوں کا، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ مان لو کہ تین آدمی بہت ہی سچے ہیں، ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، لیکن کسی معاملے میں وہ گواہی دیں اور تینوں کا بیان ایک دوسرے سے متضاد ہو، ایک دوسرے کے خلاف ہو، تو کیا ان کی شہادت قابل قبول ہوگی؟ عدالت قبول کرے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اختلاف کی وجہ سے، تناقض کی وجہ سے وہ روایتیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ اختلاف اور تضاد اس کا آپ نے گویا وہ کر لیا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ اس پورے اس کی سرپرستی عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق تھا، وہ کر رہا تھا۔ اس میں مخلص مومنین میں سے بھی تین آدمی گویا اس میں شریک ہو گئے تھے۔ حسان بن ثابت انصاری قبیلہ خزرج کے تھے، دوسرے مستح بن اساسہ، یہ مہاجر ہیں اور جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں نا، اور بنو مطلب کے خاندان سے تعلق ہے، حضرت ابوبکر کی خالہ زاد بہن کے بیٹا ہیں۔ تیسرے حمنہ بنت جہش ہیں، ہجرت کی ہے انہوں نے، معروف صحابیاں ہیں نا، حضرت طلحہ کی بیوی ہیں، یہ بھی گویا بہتان لگانے والوں میں شریک ہیں۔ یہ سب زہری ابو اسامہ دونوں کی روایتوں میں یہ بات ہے۔ اور بہت مشہور شروع کے مورخ ہیں محمد بن اسحاق، ان کی وہاں ذکر ہے کہ
यानी उन की तारीख की किताब से अबू दाऊद, हदीस की किताब का नाम सुना है ना आपने, अबू दाऊद? तो अबू दाऊद ने, मुहद्दिस अबू दाऊद ने अपनी किताब में उस वाक़े को जिक्र किया है, उसको बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों मुखलिस मुसलमानों पर हज जारी फरमाई थी। ये बात समझ में नहीं आती कि ये तीनों मुखलिस मुसलमान, और सूरह नूर से पहले सूरह अहज़ाब नाजिल हो चुकी है। ये इस पर मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है, सूरह अहज़ाब। और सूरह अहज़ाब में ये बात बताई गई है कि नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, है ना। और ये बताया गया है कि नबी की बीवियों से किसी का किसी हाल में निकाह जायज ही नहीं है। जैसे हकीकी माँ अपने बेटों के लिए हराम होती है, वैसे ही नबी की बीवियां भी तमाम मुसलमानों हैं, तमाम मुसलमानों के लिए गोया हराम हो गई हैं। शादी नहीं हो सकती, सब वाजिबुल एहतराम है। तो अच्छी तरह समझा दिया गया था कि नबी की बीवियों की हैसियत गोया मुसलमानों की माओं की है। सूरह अहज़ाब में ये बात तय कर दी गई थी। अब फिर ये बात भी बता दी गई थी कि जो लोग इन्नल लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। तो अल्लाह उसके रसूल को जो लोग अजियत देते हैं, दुनिया और आखिरत में अल्लाह की उन पर फटकार है। अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए रुस्वाकुन अजाब तैयार कर रखा है। इतनी वाज़े आयतों के होते हुए कोई मुसलमान, मुखलिस मुसलमान कैसे जुरत कर सकता है, कहता है अपनी माँ पर, नबी की बीवी जो उसकी माँ की हैसियत रखती है, उस पर बोहतान बांधे और नबी को तकलीफ पहुंचाए, है ना। किसी आम शरीफ मुसलमान औरत पर बोहतान लगाना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। और इस पर जो है कज़्फ़ की सजा, 80 कोड़े की सजा वाजिब होती है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी पर बोहतान बांधना और हुजूर को तकलीफ देना, ये तो उससे आगे बढ़कर कुफ्र की चीज हो जाती है। और ये चीज गोया मुजिब लानत है। यानी ताज्जुब इस बात पर है कि एक तरफ हस्सान बिन साबित, मिस्ताह बिन असासा, हमना बिनते जहश को मोमिन और मुखलिस ही बताया जाता है, और उनके मुतालिक ये बात गोया तस्लीम कर ली जाती है कि उन्होंने हुजूर की चहेती बीवी पर बोहतान बांध कर वो गुनाह किया था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी दुश्मन से दुश्मन मुशरिक या यहूदी ने भी नहीं किया। ये सोचने की बात। अगर कोई शरीफ बेटी अपनी माँ पर, शरीफ पाकीज़ा माँ पर बोहतान लगा सकती है, तो हमना बिनत जश्न ने भी लगाया होगा। कोई शरीफ बेटा अपनी शरीफ माँ को रुसवा करने पर अगर खुल सकता है, तो हस्सान और मिस्ता ने भी इसका इर्तिकाब किया होगा। ये मुखलिस मुसलमान हैं और इस तरीके से उसमें वो बह गए हैं, जबकि इस तरह की आयतें आई हैं, पहले से मौजूद हैं। तो ये बात जरा सा काबिले गौर है। जहां तक हद लगने की बात है, तो ये जो है मुहद्दिस इसहाक, मोहम्मद बिन इसहाक ने इसका जिक्र किया है। और उसी को हदीस की किताब में इमाम अबू दाऊद ने, है ना, अपनी किताब में शामिल किया है। अबू दाऊद हदीस की सियाह सित्ता में से एक किताब है, 6 हदीस की सही किताबों में से। तो असल इसका माखज मोहम्मद बिन इसहाक है, मुअर्रिख। तो ये कोई बहुत वो चीज नहीं है उनकी। मोहम्मद बिन इसहाक की बहुत सी बातों, उल्टी सीधी बातों में से एक है ये भी। इब्ने इसहाक के अलावा मुहद्दिस मुअर्रिख इब्ने
محمد بن اسحاق کے علاوہ کسی اور نے اس حد کا ذکر نہیں کیا ہے کہ حسان بن ثابت اور حمنا بنت جہش اور کون مستح بن اساسا پر حد جاری کی، صرف وہی ابن اسحاق ذکر کرتے ہیں، پھر وہاں سے بات آگے گویا منتقل ہوتی ہے۔ تو ایک اور پہلو سے غور کیجیے کہ یہ واقعہ سب کے مطابق غزوہ بنی مستلق کے بعد کا ہے نا، غزوہ بنی مستلق کے بعد کا ہے، اور جویریہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی، یہ حارث بن یعنی حارث بنو مستلق کا سردار تھا، ہے نا، جویریہ کا کے والد حارث بنو مستلق کے سردار تھے، حضرت جویریہ ان کی بیٹی تھی، جنگ کے نتیجے میں یہ بھی گرفتار ہوئی تھی، جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں ان کی بیٹی جویریہ بھی تھی۔ اب وہ کیسے کیسے کیا ہوا، ان کے سلسلے میں کیا کیا ہے، پہلے کہاں گئیں، کس طرح گئیں، سب اس سے میں اس کو ٹچ نہیں کرتا۔ بہرکیف انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا پہلے سے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان کو آزاد کر کے ان سے شادی کی۔ کب شادی کی ہے؟ کب شادی کی ہے؟ غزوہ بنی مستلق کے بعد، اس کے فوراً بعد ہی چند روز کے اندر ہی یہ شادی ہو رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس سے؟ غزوہ بنی مستلق کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو ام المومنین میں شامل ہیں، اور یہ حضرت عائشہ پر بہتان لگانے کا واقعہ بھی غزوہ مستلق سے واپسی ہی پر ہے نا، ایک ہی زمانہ ہے دونوں کا۔ حضرت عائشہ شدید جب خبر ہوتی ہے ان کو شدید پریشان ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان روایات کے مطابق 1 مہینے تک بالکل پریشان ہیں، کڑھن میں ہیں، اور آپ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید رنج و غم کا یہ زمانہ ہے، 1 مہینے تک چلا ہے۔ کیا ایسے رنج و غم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے؟ شادی خوشی کی چیز ہوتی ہے، اور یہ کڑھن، پریشانی، رنج و غم ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ اگر واقعہ ان کی طرف منسوب ہوتا تو فوراً 1 مہینے تک انتظار کیا کرنا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ نبیوں کے تعلق سے بہت وہ ہوتا ہے، فوراً اس طرح کی بات اگر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیشگی یعنی وہ ہو جاتی ہے، کوئی معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، نبی جو ہوتا ہے لولا لنگڑا نہیں ہو سکتا، اندھا بہرا گونگا، اس طرح کی کوئی ظاہری چیز نہیں ہوتی، بہت ہی خوبصورت اور اپنے زمانے کا ظاہری اعتبار سے بھی بہترین انسان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر کوئی اخلاقی خرابی کسی پہلو سے نہیں ہوتی، اور اسی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خرابی نبی کے اوپر ہو، باپ دادا میں ہو، ایسی خرابی جو متعدی ہو، اور یا اس کے نیچے ہو، اس کی بیوی میں ہو، یہ جو زنا وغیرہ ہے یہ ایسی برائی ہے کہ اس سے جو ذلت اور حقارت پیدا ہوتی ہے
یعنی وہ بہت غیر معمولی ہوتی ہے. دوسرے جو عیوب ہوتے ہیں ان کی بیٹے کے اندر کوئی اور خرابی ہے تو وہ اس کی خرابی محدود رہتی ہے. باپ کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس کی وہ محدود رہتی ہے. لیکن اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے وہ بالکل ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے دل میں نفرت اور حقارت سے جو پیدا ہوتی ہے تو اس زنا کرنے والے یا والی کے نیچے اولاد میں جو ہو، اوپر ماں باپ میں جو ہو، ہے نا، اصول و فروع، اہل و عیال، گویا سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. زانی عورت ہے تو اس کے جرم کی وجہ سے اس کے ماں باپ، دادا دادی، اولاد، شوہر، سب کی بے عزتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نبی کی عصمت کو گویا بچاتا ہے. دیکھا آپ نے کہ حضرت یوسف پر اس عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اسی وقت ان کی بے گناہی بالکل ثابت ہو گئی. حضرت مریم کے بارے میں لوگ الٹا پلٹا دیکھنے لگے اور سوچنے لگے تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دے دی گئی اور اس طریقے سے وہ جو ہے ان کی عصمت، ان کی عفت و پاک دامنی پر کوئی یعنی کچھ کہہ نہیں سکا. انبیاء کا معاملہ تو بہت ہی اونچا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک و صالح بندوں پر بھی اس طرح کی نوازش کرتا رہتا ہے. صحیح بخاری میں ایک عابد اور زاہد جریج نام کے ایک شخص کا قصہ مذکور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منقول ہے، آپ نے فرمایا ہے شیرخوار بچے نے اپنی حرام کار ماں کی گود میں یعنی جریج کی طرف جو ہے اس نے منسوب کیا تھا، ان پر الزام لگایا تھا اس کی ماں نے. تو اس شیرخوار بچے نے جریج کی بے گناہی ظاہر کر دی اور عام لوگ یہ کرامت دیکھ کر جریج کے بے حد معتقد ہو گئے. اگر حضرت عائشہ پر بہتان لگایا گیا ہوتا تو یہ عام طور پر جو انبیاء کی سنت ہے اللہ تعالیٰ کوئی فوراً کوئی غیبی نشانی ایسی ظاہر کرتا جس سے گویا کہ اس سب کچھ ختم ہو جاتا. 1 مہینے تک مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غم میں مبتلا رہے. اور یہ بات تھوڑا سا محل نظر ہے. اب اس کے بعد یہ تو ہم نے متن کے پہلو سے اس سے گفتگو کی ہے. متن کے مختلف پہلوؤں سے جو باتیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں یہ ان کا ذکر تھا. اب اس کے بعد خود روایت جو ہے، روایت میں جو افراد ہیں اور انہوں نے جس طرح سے جن الفاظ کے ساتھ بات کی ہے وہ بھی گویا ان روایتوں کو یعنی سند کا پہلو سے میں بول رہا ہوں، وہ بھی گویا کہ ان روایتوں کو وہ چیز بھی محل نظر بناتی ہے. اگر مجھے مزید مطالعے کا موقع ملا تو کل میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. آج اتنا میں نے مطالعہ کیا تھا اسی پر. جی مولانا یہ جو قرآن میں جو اس تعلق سے آیت ہے یہ عفق والی، ہاں اس کا تو پس منظر لوگ بیان کرتے ہیں، تو اس کو بھی تھوڑا اس میں ایڈ کر دیجئے ابھی، مطلب اس کا جو اطلاق اس کا جو ہے وہ کہاں کیا جائے گا تاکہ ساتھ میں ایک ساتھ سب ہو جائے. ایسا ہے کہ یہ جو قرآن خود واضح کر رہا ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے وقت منافقین کی طرف سے گویا یہ بالکل یہ ہوا باندھی گئی تھی کہ مسلمانوں کو
इस पहलू से बिल्कुल से वो यानी दागदार कर दिया जाए। कोई एक फर्द नहीं था, बल्कि बहुत सी बहुत मुतअद्दिद औरतों के ताल्लुक से ये जो है सिलसिला चला है। और जैसा कि आखिर में चलकर इन्नल लजीन यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह में ये बात आ गई है ना। यानी उसमें ये वाजे कर दिया है कि ये चीज एक दो आदमी की उसकी नहीं है, बल्कि बहुत से लोग हैं जो जिनके मुतालिक ये इस तरह की बात हो रही है। अब इस तरह की बातों का नाम लेकर जिक्र नहीं किया जाता, बस उसूली तौर पर गुफ्तगू की जाती है, इशारे कर दिए जाते हैं। और इसका जो है वो मतलब ये कि इस तरह से गोया बात वाजे होती है। अभी मैं इस पर आगे चल के इंशाल्लाह इशारा करूंगा कि हज़रत आयशा पर जो ये बात आई है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। देखिए, अगर हज़रत आयशा को मानते हैं तो सबसे पहले तो यही आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए इसके इसकी जद में कि लौला इस समय तुमूह ज़न्नल मुमिनून अल मुमिनात लिअनफुसिहिम खैरम व क़ालू हाज़ा इफ्कुम मुबीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आएंगे इसमें सबसे पहले। अच्छा गुमान क्यों नहीं किया? वो गवाह नहीं लाए तो क्यों इसमें रहे लोग? आगे है लौला इस समय तुम हो कुल तुम मा यकून लना न तकल्लम बिहाजा सुबहान का हाजा बोतानु नजीम। कुरान की हिदायत के मुताबिक ये कहना चाहिए था नबी सल्लम। अरे आयशा से मुताल्लिक ये बात है तो। वीडियो और आपका ऑफ हो गया मगर जी। हाँ, आयशा से मुताल्लिक अगर ये बात है तो ये ऐसा होना चाहिए था। ये मुनाफिकीन के उठाए हुए ये इफ फितना, जो इफ का फितना है, उसको खत्म करने के लिए ये आयतें नाजिल हुई हैं। और खुद कुरान तस्रीह कर रहा है कि मुनाफिकीन का बर्पा किया हुआ फितना था, यानी मुतअद्दिद मोमिन औरतों से मुताल्लिक था ये फितना, एक दो नहीं है, मुतअद्दिद मोमिन औरतों से मुताल्लिक था। वो औरतें जो इफ़्फ़त मआब और पारसा औरतें थीं, जिनकी नेकी की अल्लाह ताला ने शहादत दी है। इनके नाम क्या थे? वो मुहाजिर थीं, अंसारी थीं, या कुछ अंसारी थीं, कुछ मुहाजिरात थीं। इसका जिक्र कुरान में, हदीस में नाम और नसब वगैरह का जिक्र का कोई फायदा नहीं था, इस वजह से इसका जिक्र नहीं किया गया। लेकिन हमारे मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने बाज रिवायात की बिना पर ये समझ लिया कि ये सब आयतें हज़रत आयशा से मुताल्लिक हैं और उनकी बरात साबित करने के लिए हैं। जब उसको शान नुज़ूल बना दिया है। हाँ, उसको शान नुज़ूल बना दिया। तो इसमें तो मौलाना पूरा जो वाक़या है उसमें हाँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ज़्यादा तो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है, हाँ मतलब उसका जो है वेटेज जो है एकदम ऐसा है कि जैसे कम हो गया। मतलब हाँ, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कैसे बर्ताव कर सकते हैं भला। सही है। उसके अलावा ऐसा है ना, हम बताएंगे, एक हजवे मली होती है। हजवे मली किसको कहते हैं? कि हजो की जा रही है लेकिन खूबसूरत अंदाज में की जा रही है, सुनने वाला उसको समझ नहीं पाता, समझ रहा तारीफ हो रही है, हालांकि उस कैप्सूल के अंदर, खूबसूरत कैप्सूल के अंदर वो जहर भरा हुआ है, मजम्मत है, हजो है। ये सब हजो का है अंदाज। तो ये नाम का जिक्र की कोई जरूरत नहीं थी, कुरान के अंदाज से मालूम होता है कि उस जमाने में ये सिलसिला रहा है। साफ साफ कुरान कह रहा है, एक दो अन्नल्लज़ीन यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनातिल लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह, एक तरतीब से कलाम आगे बढ़ा है। और यहाँ आकर बात खुल गई कि
निशाना क्या है, कौन लोग हैं, और मतलब मोमिनों को हिदायत दी गई जो है कि इस तरह। एक जो अमूमी रवैया है ना मुनाफिकीन का, उस पे जो है तबसरा है। हाँ हाँ, रवैया, चाहे पीछे कुछ वो जो यहूद होंगे, मुनाफिकीन, जो मुनाफिकीन में भी याद रखिए, मुनाफिकीन दो तरह के हैं। एक तो ये कि इस्लाम लाए ही नहीं, वो दिल से दुश्मन है, अपने मफाद की खातिर इस्लाम का इजहार किया। दूसरे वो हैं जो दिल से इस्लाम लाए हैं, लेकिन अपनी कमजोरी, दिल की कमजोरी और ईमान की कमजोरी की वजह से उनके अंदर इस्लाम की राह में कुर्बानी देने का हौसला नहीं। दोनों के उसमें दोनों का मामला एक जैसा नहीं होगा। इस इसमें ये जो है, ये इस वक्त यानी इन आयात में ये है कि एक तो होता है कि नफ्स की खबासत और गंदगी की वजह से आदमी इस तरह की हरकत करे, और दूसरा ये होता है कि नफ्स की खबासत नहीं है, सादा लौही में बदगुमानी में मुब्तला हो गया आदमी। तो मुसलमान थे, उसमें से जो कुछ लोग इसमें मुब्तला हुए, हताशा की मुझे मैं नहीं कर रहा हूँ, यानी जो आम लोगों पर जो इस तरह की बात हो रही थी उसमें अगर कुछ लोग मुब्तला हुए हैं, कुछ मुखलिस लोग, तो वो बदगुमानी की वजह से है ना, और इसी इसमें रोका गया है कि बदगुमानी मत करो। सादा लौही की वजह से बदगुमान हो गए। अगर हम देखें कि एक आदमी आ रहा है एक फाहिशा औरत के घर से, घर की तरफ से, तो एक आदमी फौरन समझ लेगा कि वो उसी के यहाँ से आया है, गड़बड़ किया होगा। हालांकि ये जरूरी नहीं होता कि वो लाजमन वहीं से आया, उस तरफ से आ रहा। अच्छा, अगर उसके घर में से भी अगर निकला हो तो ये जरूरी नहीं है, वो किसी और काम से गया होगा, ऐसी कोई जरूरत आ पड़ी होगी। अब आजकल तो सनीमा हालों उनका तो नहीं रहा। एक जमाने में सनीमा हाल बहुत हुआ करते, और सनीमा हालों में उस तरफ कौन जाता था, उसको कितनी गिरी नजर से लोग देखते थे। लेकिन आज से तकरीबन 45-50 साल पहले मैं जब कर्नाटक में था, तो उस वक्त जो है जब कोई प्रोग्राम होता था, कोई मुहिम चलती थी, तो हम लोग क्या करते थे, 2-3 आदमी मोटरसाइकिल पर बैठ जाते थे और वो पोस्टर और दूसरी चीजें लेकर जाते थे, और सिनेमा हॉलों के अंदर जाकर उसके लोगों से मिलकर, और वो जो उसके लड़के होते हैं जो पोस्टर वगैरह लगाते हैं, उनसे मिलकर गोया उनको पैसा वगैरह देकर पूरे इलाके में लगवाने का एहतमाम करते थे हम लोग। अगर कोई शख्स बदगुमानी मुब्तला हो, हमको सिनेमा हॉल से निकलते देखे, तो कहेगा कि तो सिनेमा देखने आए थे। तो बदगुमानी की मुख्तलिफ यानी शक्लें हो जाती हैं पैदा। सादा लौह किस्म के लोग फौरन बदगुमान हो जाते हैं। तो इसमें रोका गया मुसलमानों को कि जहां तक मुमकिन हो अच्छी तावील करो। कोई जरूरी थोड़ी है कि वही एक पहलू हो, है ना। तो मुसलमानों के ताल्लुक से, शरीफ लोगों के ताल्लुक से हुस्न जन की तालीम इस्लाम देता है। जी ठीक है। तो कितने अफराद थे? 17 अफराद थे। जी। जी, तो परसों का प्रोग्राम तय है ना, बात कर ली है आपने? डॉक्टर साहब से बात कर ली है। अच्छा, मौलाना से अभी अबुल आला भाई भी लग रहा है बिजी चल रहा है, उनका जवाब नहीं आया है। अगर नहीं आपसे तो भी हो कभी। आप जी। डायरेक्ट बात कर लीजिए। डायरेक्ट हम बात कैसे करें, नंबर नहीं है मेरे पास। नंबर हम दे देते हैं आपको। आप भी कर सकते हैं एक बार। मैं भी कर सकता हूँ। जी। तो कितने बजे का वक्त देना होगा उनको? 7 बजे शाम का। 7 बजे शाम को, मतलब ये कि हाँ। 7 बजे तो अब सब लोग आते नहीं, मसला ये है। नहीं तो सब लोगों को हम थोड़ा पहले बुला लेंगे, दस तो मिनट 8 8 आधे घंटे की तकरीर कितनी देर की? हाँ, उनकी 30 मिनट की रहेगी, डॉक्टर साहब की 20-25 मिनट की रहेगी, 50 मिनट, 55 मिनट, ये बाकी कुछ ये 4-5 मिनट। ये जुमेरात को, परसों? जी। परसों हम तो दावतनामा आपको भेज देते हैं।
परसों जो है गोया मौलाना के पास लिंक आप भेज देंगे। हाँ, अभी हम आपको दावतनामा भेज देते हैं, आप उनको भेज दीजिए और नहीं, उनसे हम बात भी कर लीजिए। जबानी बात कर लेंगे, उसका दावतनामा भेज देंगे, और हाँ वो लिंक उनके पास आप भेजेंगे तो उसी लिंक से वो शामिल होंगे। जी जी। जी। और अगर परसों उनको फुर्सत ना रहे तो अभी अगर बता दें आज या कल में, तो डॉक्टर हाँ। साहब से बात करके फ्राइडे को रख लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। या फिर अच्छा। मतलब एक साथ दोनों हो जाए हाँ इस हाँ। दिन, बेहतर है। परसों का ज्यादा है। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छी बात, मैं बात करता हूँ, देखें। बात ऐसा मौलाना की मशगूलियत की वजह से हम भी कम बात करते हैं। जी अ, जी जी। जी जी, ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम।